جی بالکل، الیکشن قریب آتے ہی دادو میں سیاسی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ PS82 کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار پیر مجیب الحق موجود ہیں، جو کہ 2 مرتبہ اسی حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے MP منتخب ہو چکے ہیں۔ مزید ان سے بات کریں گے۔ سر پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ 2 مرتبہ آپ MP منتخب ہوئے ہیں۔ آپ کے والد صاحب محترم پیر مظہر الحق صاحب بھی سینئر منسٹر رہے ہیں۔ تو دادو میں 15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں؟ دادو میں دیکھیں بہت سارے ایجوکیشن کے پروجیکٹس یہاں پہ، جس میں آپ کو کچھ کا ذکر کروں گا ہیں تو ویسے اتنے کہ میں اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن جو مین پروجیکٹس جو پچھلے 15 سالوں میں ہوئے ہیں اس میں کیڈٹ کالج ہے ککڑ میں، اپنا ہاسپٹل ہے 450 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، جو نیا DHQ کا پروجیکٹ تھا وہ تقریباً 15 ایکڑ پہ بہت بہترین ہاسپٹل ہے۔ اس کی مینجمنٹ ہم نے کوشش کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، جو کہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نے انکریج کیا ہے، اور بڑا سکسیزفلی یہ PPP کا انہوں نے موڈ جو ہے اس میں کافی پروجیکٹس کیے ہیں۔ تو وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن ابھی ہم نے پھر نیئرسٹ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے لمس، اس کو ہینڈ اوور کیا ہے اس جون میں۔ تو ابھی اس کے کچھ بجٹ وغیرہ کے ایشوز ہیں، وہ پراپرلی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں ماڈرن جو ہے وہ ساری فیسلٹیز، آپریشن تھیٹرز، یہ وہ، کیونکہ یہ بیسک 2 چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں کے لیے نیچے گراس روٹ لیول پہ ضروری ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا بہت لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آئی بی اے سکھر کا جو کیمپس ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 بڑے کالجز جو ہیں، ایک سیتا روڈ میں، میرے والد صاحب اس ٹائم پہ سینئر منسٹر تھے ایجوکیشن، اس کی بہترین بلڈنگ چل رہی ہے وہاں پہ، سیتا روڈ شہر ہے، ایک قاضی عارف میں ہے اور ایک واہی پاندی میں ہے۔ واہی پاندی آپ کو پتہ ہے کاچھے کا علاقہ ہے، فار فلنگ ایریا ہے، دادو ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 60 کلومیٹر پہ ہے۔ یہ تینوں جو پروجیکٹس ہیں وہ بہترین طریقے سے چل سکتے ہیں، ان کی بلڈنگز وغیرہ آپ دیکھیں، اور ظاہرہ وہ کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کے ٹائم پہ پھر سندھ یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ یہاں پہ دادو میں تقریباً 8-10 سال سے وہ قیام میں، اس کی ہم نے الگ سے 40 ایکڑ زمین بھی ریزرو کرائی ہے، جہاں پہ ابھی کام نہیں شروع ہو سکا، لیکن یونیورسٹی کیمپس جو ہے وہ استاد بخاری ڈگری کالج کی ایک بلڈنگ میں وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کافی ہم نے واٹر سپلائی اسکیمز ولیجز میں دی ہیں، اس کے علاوہ روڈز کی اسکیمز دی ہیں، اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اگر اتنا ٹائم ہے، وہ سارے میرے پاس فنگر ٹپس پہ ہیں۔ اس کے علاوہ دادو سٹی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً میرے خیال سے 60-70% اسٹریٹس جو ہے وہ پیونگ بلاک ہو گئی ہیں۔ تو دادو سٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، ظاہرہ ہمارے لیے وہ اہم ہے۔ اس میں ہماری کوشش آگے کے لیے، کیونکہ الیکشنز آ رہی ہیں، آگے کے لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میڈیکل یونیورسٹی پہلے انیشیلی بھلے میڈیکل کالج ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا 400-450 بیڈڈ ہاسپٹل سٹارٹ ہو گیا ہے، تو وہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ میڈیکل اور نرسنگ جو ہے وہ اس کی ٹریننگ جو ہے یہیں پہ مل سکے، جیسے یہاں کے بچے اور خاص طور پہ بچیوں کو باہر نہیں جانا پڑے اور اپنے شہر میں ان کو تعلیم مل سکے۔ ابھی الیکشن مہم میں آپ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ لیں گے؟ جی بالکل، لوگ دیکھیں ابھی بہت باشعور ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا انفارمیشن کا اتنا ہے، ہر بندے کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے وہ اسی کارکردگی کے بنیاد پہ ووٹ ابھی بھی دیں گے، آگے بھی دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2008 میں 7-8 میں جو الیکشنز ہوا، اس کے بعد کنسسٹنٹلی پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو ہے وہ امپروو ہوئی ہیں پہلے سے۔ مجھے ابھی بھی یہی امید ہے انشاءاللہ کہ پیپلز پارٹی نے کام کروائیں، اور اسی کے بیسس پہ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، آپ نے سابق MPA اور حلقہ نمبر 82 کے پیپلز پارٹی کے امیدوار پیر مجیب الحق کی گفتگو سنی، جن کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرے گی۔ جی